بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1083 ہے، 1083، اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 88، 89، 88، 89۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر، کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، زدناہم، انہیں ہم زیادہ دیں گے، عذابا فوق العذاب، عذاب پر عذاب، بما، بوجہ اس کے جو کانوا یفسدون، وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن نبعث، ہم کھڑا کریں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا بک، اور ہم آپ کو لائیں گے، شہیدن، گواہ، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیک الکتاب، آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن، تبیانا، کھول کر بیان کرنے والی، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ شرارت کیا کرتے تھے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر، تمہیں ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا۔ دوسری بات، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے۔ تیسری بات، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ چوتھی بات، وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے۔ پانچویں بات، اے پیغمبر، ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ چھٹویں بات، ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے۔ ساتویں بات، مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہے۔ بزرگان محترم، یہاں 2 قسم کے جرم بیان کیے گئے ہیں، اور ان پر ہونے والے دوہرے عذاب کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پہلا جرم ان کا کفر ہے، اور دوسرا جرم ان کا دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ خود تو ڈوبے صنم، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گے، کہ مصداق، جو لوگ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور خدا کی زمین میں خدا ہی سے بغاوت کرتے ہیں، اور دوسروں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جو سیدھا راستہ نجات اور کامیابی بخشتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ ایک عذاب تو ان کے خود گمراہ ہونے کا، ان کے خود کفر کرنے کا، اور دوسرا عذاب ان کو اس بات پر دیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ جن بدبخت لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور خود بھی کفر کیا، اور دوسروں کے کفر کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دگنا عذاب دیں گے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی زمین میں
فساد اور بگاڑ پھیلا رہے ہیں ان کو یہ عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر فساد پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبخت لوگوں کو عذاب پر عذاب دیں گے۔ اس طرح یہ بدقسمت لوگ 2 عذابوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 میں یوں کہا گیا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جنت میں مومنوں کے الگ الگ درجات اور منزلیں ہیں اور الگ الگ رتبے ہیں، اسی طرح کافروں کے بھی عذاب کے اعتبار سے الگ الگ درجے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 میں اس کی تائید ہوتی ہے، انہیں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جس طرح کافروں کے بھی عذاب کے درجے ہیں، عذاب کے اعتبار ان کی کفر اور شدت کے اعتبار سے، بالکل اسی طرح ایمان والوں کے بھی درجے، اور ظاہر بات ہے کہ ایمان والوں کو جنت کے درجے دیے جائیں گے اور کافروں کو تو عذاب کے اور عذاب پر عذاب کے درجے دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں یہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 میں قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ اس کے بعد یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے جو انہی میں سے ہوگا اور ان پر گواہی دے گا، یعنی ہر امت کا نبی اس امت کے حق میں قیامت کے دن گواہ بن کر آئے گا، اور خاتم النبیین رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی آخری امت کے حق میں گواہ بنایا جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بھی گواہی دیں گے اور دوسری امتوں کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بھی یہ مضمون اس طرح موجود ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس آیت سے مزید اس بات کا بھی علم ہوا کہ آخری امت پچھلی امتوں کے حق میں گواہی دے گی، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہی دے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اے پیغمبر آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، اور فرما برداروں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کی 4 صفتیں بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ قرآن مجید ہر چیز کو صاف اور واضح انداز میں بیان کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تشریح کے ساتھ پڑھنے والے خوش نصیب حضرات اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف امور سے متعلق احکامات بیان کیے گئے، ہر طرح کے مسائل بیان کیے گئے، مختلف قسم کے حدود بیان کیے گئے، وہ اصول بیان کیے گئے جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کا طریقہ متعین کر سکتا ہے، اور یہ وہ سارے احکامات، سارے اصول اور سارے حدود صاف اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں کہا گیا هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین، عام لوگوں کے لیے قرآن مجید بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ قرآن مجید کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ قرآن مجید انسانوں کی رہبری کرنے والی کتاب، وہ ہر طرح کی رہنمائی انسانوں کی کرتی ہے اور انہیں ہدایت کا راستہ بھی بتلاتی ہے۔ تیسری صفت قرآن مجید کی بیان کی گئی کہ قرآن مجید رحمت ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 3 میں بھی قرآن مجید کی صفت کو بیان کیا گیا کہ ہدی و رحمت للمحسنین، محسنین کے نیکوکاروں کے لیے یہ رہبر ہے، رہنما ہے اور رحمت ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی صفت جو بیان کی گئی وہ بشرا ہے، خوشخبری دینا، یعنی قرآن مجید نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری دیتی ہے، مغفرت کی خوشخبری دیتی ہے، رحمت کی خوشخبری دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کتاب الہی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔